سندھ کے اندر نہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے دفاع میں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دفاع میں اور عقیدہ توحید کی حمایت اور نصرت میں، شرک اور بدعات کی تردید میں عملی طور پر ایک مجاہد کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بات شاتمین رسول کی ہو، گستاخ رسول کی ہو، یا پھر بات جو ہے وہ لوارا مدین کے اندر مصنوعی حج کی ہو، اس میں ایک شیخ نے جو ہے وہ بند باندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائیں اور ڈاکٹر صاحب کی جو جہود ہے انہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائیں، اور ڈاکٹر صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی سامان حیات پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی یہ عظیم مجلس اس عظیم انسان کی سیرت بیان کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے جن کو لوگ شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ میرا ان سے تعلق 20 سالوں پر محیط رہا۔ جب میری عمر محض 16 سال تھی، 1976 کا سال 76، شاہ صاحب بدین تشریف لائے تھے۔ اس وقت ان کی داڑھی میں سفید بال بھی تھے لیکن کالے بالوں کی کثرت تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی توحید پر تقریر کی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک سمندر بہہ رہا ہو۔ قرآن کی آیات، رکوع کا نمبر، سورت کا نام اور لگاتار قرآن کریم کی آیات کی تلاوت۔ یہ تقریر انہوں نے 1.5 گھنٹہ کی، اور آپ یقین کریں گے کہ اس دن کے اندر ان کی یہ 4تھی تقریر تھی، ایک دن کے اندر۔ وہ آخری تقریر بھی 1.5 گھنٹہ کی تقریر تھی۔ میں نے بعد میں اس چیز پر غور کیا جب ان کے ساتھ تعلق میرا بڑھا کہ ان کے اندر یہ روحانی طاقت کہاں سے آئی۔ ایک کمزور سا انسان، بالکل پتلا، لیکن یہ طاقت جو روحانی ہے یہ ان کے اندر کہاں سے آئی؟ تو میں نے نوٹ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تہجد کے بڑے پابند تھے۔ مجھے یاد ہے 1992 ماتلی ضلع بدین کا شہر ہے، پروگرام تھا، رات کو 1:30 بجے پروگرام ختم ہوا، میں بھی وہیں سو گیا۔ تقریباً رات کو 4 بجے جب میں واش روم جانے کے لیے اٹھا
تو میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تہجد نماز پڑھ رہے ہیں. 1:30 بجے پروگرام ختم ہوا ہے اور 4 بجے وہ تہجد ادا کر رہے ہیں. میں نے ان کے پیچھے کئی مرتبہ فجر کی نماز ادا کی. اللہ اکبر. وہ کم از کم آدھا گھنٹہ فجر نماز پڑھاتے تھے. اتنی طویل قرات پروگرام سے تھکاوٹ کے بعد. یہ اللہ نے ان کو ایک روحانی طاقت دی تھی اس عبادت کی وجہ سے, اس تہجد کی وجہ سے. اور ان کا امتیاز جو سب سے بڑھ کر ہے, میں نے نوٹ کیا, وہ ہے اللہ تعالی کی توحید کو کھول کر بیان کرنا. میں نے ان کی کئی تقاریر سنی ہیں روبرو کیسٹس میں, اور میرا ایک اندازہ ہے کہ شاہ صاحب رحم اللہ کی تمام تقاریر کو اگر سنا جائے تو 80% تقاریر آپ کو توحید کے بارے میں ملیں گی. اور یہ بھی نقطہ یاد رکھ لیجئے, یہ توحید آپ کو قوت دیتی ہے, ایمانی قوت, روحانی قوت, جسمانی قوت آپ کو توحید کی وجہ سے ملتی ہے. اور شاہ صاحب اس معاملے کے اندر بڑے غیور تھے, کوئی سمجھوتا نہیں. 1977 کا سال ہے, بدین کا شہر ہے. ایک مولوی صاحب نے فتنہ پیدا کیا کہ قرآن مخلوق ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ القرآن و کلام اللہ, قرآن اللہ کا کلام ہے. سلف صالحین پہلے صرف یہی جملہ کہتے تھے کہ القرآن و کلام اللہ. لیکن جب بدعتی فرقے پیدا ہوئے, معتزلہ, جہمیہ, تو محدثین کرام کو کچھ الفاظ بڑھانے پڑے. اس میں نکتہ ہے کہ بعض اوقات امتیاز قائم کرنے کے لیے کہ ہم اہل الحدیث ہیں, سلفی ہیں, کچھ اضافے کیے جاتے ہیں تاکہ امتیاز قائم ہو جائے. تو محدثین کرام نے الفاظ بڑھائے. جب معتزلہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے, جہمیہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے, تو کہتے تھے القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق. اب الفاظ بڑھا دیے تاکہ امتیاز قائم ہو جائے. اللہ اکبر. شاہ صاحب آئے بدین. لوگوں نے سوال کیا کہ شاہ صاحب یہاں ایک مولوی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. مخلوق کے معنی یہ ہے, دیکھیں مخلوق جو ہے اس کی تخلیق ہوتی ہے اور ایک دن فنا بھی ہو جاتی ہے, لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اللہ صفت کلام سے متصف ہے, اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے تو اس کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں, کبھی ختم نہیں ہوگی. دیکھیں یہ ہے سلف کا عقیدہ. اب شاہ صاحب نے جو جواب دیا وہ جواب انہوں نے اپنی زبان سے دیا, لیکن کئی محدثین کرام کا وہی قول ہے جن میں نمایاں امام سفیان بن عیینہ ہیں رحمہ اللہ. شاہ صاحب نے کہا جو کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ تو کافر ہے, لیکن جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور یہ قول کئی ائمہ سے منقول ہے, کئی ائمہ سے. امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ان کا تو مشہور قول ہے, جو کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اللہ اکبر. 1992 کے اندر سندھ کے اندر ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی.
دیکھیں آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں، اندرون سندھ سے میرا تعلق ہے، کہ ملحد افراد اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، قرآن کریم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. کئی واقعات ہیں. شاہ صاحب رحمہ اللہ، اللہ اکبر، یہ ہے ایمانی غیرت. خاموش نہیں رہے. شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمارے امیر محترم فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ اور میں ناچیز خود حیدرآباد کی پریس کلب کے اندر جا کر ہم نے پریس کانفرنس کی. شاہ صاحب نے علیہ اعلان کہا کہ یہ آدمی گستاخ ہے، بلکہ یہ آدمی کفر کا مرتکب ہے جس نے اللہ کی توہین کی ہے. کراچی میں ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشن داخل کی گئی، مجھے یاد ہے، لیکن جج صاحب نے اس ظالم کو بری کر دیا. شاہ صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے یاد رکھو تم، یہ آدمی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، جبکہ اس کا جرم ثابت ہے، الزام نہیں. اللہ کی اس نے توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، یہ آدمی کفر کا مرتکب ہے، مجرم ہے، لیکن اس کو آزاد کیا جا رہا ہے. یہ جج اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. یہ غیرت ایمانی اور اللہ تعالیٰ کی توحید، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت. شاہ صاحب کی اکثر تقاریر جو ہیں توحید الوہیت کے موضوع پر تھی، اکثر تقاریر، کیونکہ یہی شرک ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، بلکہ ہر دور کے اندر عام رہا. انبیاء نے اسی چیز کا رد کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں، یہی ان کی بنیادی دعوت تھی. لیکن یہ اعزاز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے بھی حاصل ہے. ابھی شیخ جس کتاب کا ذکر کر رہے تھے الاسماء و صفات، اس کا ترجمہ الحمدللہ میں نے کیا سندھی سے اردو کے اندر. شاہ صاحب کی جو کتاب ہے توحید خالص، قریباً 700 صفات پر یہ کتاب ہے. ایک مرتبہ میں نے خود فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ سے سنا اپنے کانوں سے کہ اس موضوع پر، اللہ تعالیٰ کے علو پر، الاستواء علی العرش پر، اس سے جامع کتاب انہوں نے کہا میں نے عربی زبان کے اندر نہیں دیکھی. اس سے جامع کتاب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جو طلباء ہیں، عام مسلمان ہیں، کبھی اس کتاب کا مطالعہ کیجئے. اس کتاب کے اندر آپ کو سینکڑوں دلائل ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، جہت علو میں ہے. یہ ان کی عقیدے کے اندر کتابیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد حاضر جوابی میں ان کے ساتھ رہا. یہ ان کی عظمت تھی. بڑی جرت چاہیے کہ ہر جگہ پر جب جلسہ ختم ہوتا تھا پروگرام، پرچیوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے. ہمت چاہیے جواب دینے کے لیے. سائل نے پتہ نہیں کہاں سے سوال کیا ہو، لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ بڑے اعتماد کے ساتھ، یہ ان کا علم تھا کہ فوراً جواب دیتے تھے. اور بعض اوقات تھوڑے سے مزاحیہ جواب بھی، لیکن حقیقت پر مبنی. مزاحیہ لیکن حقیقت پر مبنی. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ آپ نے جواب دیا مجھے اس نکاح کی دعوت نہیں ملی تھی. مجھے اس نکاح کی دعوت نہیں ملی تھی. 1991 کے اندر بدین کا ایک شہر ہے ولی محمد ملکانی، جنوری کا مہینہ پروگرام ہوا، میں اس میں شامل تھا. پروگرام ختم ہوا، شاہ صاحب باہر نکلے. بدین کے ہمارے ایک جماعتی ساتھی محمد اسلم مغل صاحب، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب
اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہو ماں کے پیٹ سے تو اس کی نماز جنازہ ہوگی؟ شاہ صاحب نے کہا کہ بیٹے ہوتی ہی مردہ کی ہے، کبھی زندہ کی نہیں ہوتی، ہوتی ہی مردہ کی ہے، کبھی زندہ کی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اس قدر حاضر جوابی اور سینکڑوں سوال ان کے سامنے، کبھی گھبرائے نہیں، یہ ان کا علم تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سندھ کے اندر، میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں کہ سندھ کے اندر اگر سنت کی اہمیت کو کسی شخصیت نے سب سے پہلے کھول کر بیان کیا، علل اعلان بیان کیا، ڈھنکے کی چوٹ پر بیان کیا، تو وہ شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ۔ ان سے پہلے مجھے کوئی دکھا دے، دکھائیں کوئی ایسا عالم۔ اس سے پہلے تو یہ بھی تھا کہ اہل حدیث بھی کہیں کہیں کھچڑی تھے، مقلد بھی ساتھ ہیں، حدیث کی تعویلیں کرنے والے، رد کرنے والے، لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کھول کر سنت کی اہمیت کو بیان کیا۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا، جس طرح بھی شیخ کہہ رہے تھے۔ کبھی شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اس چیز سے انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا یا ان کو ہوا کہ فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا، حق کو کھول کر بیان کرتے تھے، یہ ان کی عظمت تھی۔ اور دیکھیں، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ حق کو کھول کر بیان کریں گے، کھری دعوت پیش کریں گے، تو یاد رکھیے گا لوگ جو تیار ہوں گے دعوت سے وہ بھی کھرے ہوں گے۔ جب مکس ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے، باطل کی آمیزش ہو جائے، تو لوگ جو تیار ہوں گے وہ بھی کھرے نہیں ہوں گے، کبھی کھرے نہیں ہوں گے۔ شاہ صاحب کی یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے کھرے انداز سے پیش کیا سنت کو۔ ان کی ایک کتاب دیکھیں، فقہ و حدیث، 100 مثالیں پیش کی فقہ حنفی کی کہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اور بالکل اس کے متضاد، بالکل اس کے الٹ اللہ کی پیاری پیغمبر کی حدیث۔ 100 مثالیں، ایک طرف حدیث، دوسری طرف فقہ کا مسئلہ۔ اور یہاں تک نہیں، بلکہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ وہ مثالیں شیخ نے پیش کی ہیں کہ امام ابو یوسف، امام محمد نے کئی مسائل کے اندر خود اپنے امام سے اختلاف کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ خود غیر مقلد تھے، مقلد نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں تھے، وہ خود غیر مقلد تھے، اور اس قدر وہ جرأت مند تھے۔ مجھے یاد ہے 1994 کے اندر میری ڈیوٹی ایز اے میڈیکل آفیسر کسی گاؤں کے اندر تھی۔ میں شاہ صاحب کے پاس پہنچا، میں نے کہا شاہ صاحب بدین سول ہاسپٹل کے اندر ایک پوسٹ ویکنٹ ہے، لیکن سول سرجن مجھے اجازت دینے کے لیے تیار نہیں کہ یہاں میں آ جاؤں بدین کے اندر، آپ برائے مہربانی میری سفارش کر دیں۔ یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ اگر جماعتی ساتھی ان کے پاس جاتے تھے، شاہ صاحب ہمدردی کا اظہار کرتے، فون کرتے تھے، بعض اوقات چل کر جاتے تھے۔ میرے ساتھ وہ چلے، پہنچے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز حیدرآباد، تو معلوم ہوا کہ آفس میں موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اوپر آفس ہے ایڈیشنل کمشنر حیدرآباد کی، شمس الدین ان کا نام تھا، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، جا کر ان کے پاس بیٹھتے ہیں جب تک کہ وہ آ جائے۔ جب وہاں پہنچے تو یہ ٹائم بھی شاہ صاحب نے فضول کچہری کے اندر ضائع نہیں کیا، دین کے مسائل پیش کرتے رہے۔ اور ایک انہوں نے مسئلہ جو پیش کیا تھا فقہ حنفی کا، وہ مجھے یاد رہا، پھر بعد میں نے تحقیق کی۔
انہوں نے کہا کہ فتاوی سراجیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرے اور گناہ گار بھی نہ ہو، طریقہ ہم بتاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرے اور گناہ گار بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب نے کہ یہ فتاوی سراجیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی وہ رقم کسی قابل اعتماد دوست کو ہبا کر دیں۔ 11 مہینے ہو چکے ہیں، 12ویں مہینے کے بعد آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 11 مہینہ ہو چکے ہیں، آپ ہبا کر دیں، اندرون خانہ تحریر لکھ لیں، 1 مہینے کے بعد آپ سے میں رقم واپس لوں گا۔ اب وہ پیسے دے دیے، 12واں مہینہ گزر گیا جس میں زکوٰۃ فرض ہونی تھی۔ جب 12 مہینے گزر جائیں اب اس سے آپ پیسے واپس لے لیں، آپ زکوٰۃ سے بھی بچ گئے اور گناہ گار بھی نہیں ہوئے۔ جب میں یہ واقعہ سنا، یہ 1994 کی بات ہے، تو میں نے فوراً یاد کر لیا کہ میں خود دیکھوں گا، اور جب میں نے فتاوی سراجیہ کو خریدا، اللہ اکبر، وہ حوالہ آج بھی موجود ہے۔ یہ ان کا خراب دن تھا، ایک بڑے افسر کے سامنے اپنے مسلک کو کھول کر بیان کیا۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بڑے سادہ انسان تھے، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ پیر جو ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، لوگ ان کے پاؤں پڑتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے، ٹھیک میں ختم کرتا ہوں 2 منٹ، شاہ صاحب رحم اللہ، ٹھیک جی اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے بعد میں موقع ملا تو جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔